حج کے دوران مکۃ المکرمہ میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، مرد عورت سب جمع ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے نہیں آتا ہے۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ اتنی بھیڑ، مرد عورت جمع ہیں، تو اس طرح کے معاملات کیوں نظر نہیں آتے؟ تو میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ تفسیر کبیر اور تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں پہلے زمانے میں، یعنی بہت پہلے کی بات ہے، مکۃ المکرمہ میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھی، یہ دونوں طواف کر رہے تھے۔ طواف کے درمیان بری نیت سے ایک دوسرے کو پکڑ لیے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت اترا، تو یہ دونوں کے دونوں پتھر کے بن گئے، اور ان دونوں جب یہ پتھر کے بن گئے تو ان دونوں کے بتوں کو، اصاف کے جو ڈھانچہ تھا، جو شکل و صورت تھی، جو پتھر بنا تھا، اس کو صفا پہاڑی پر، اور نائلہ نام کی جو عورت تھی اس کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا۔ اب لوگ جب سعی کرتے، پہلے کے زمانے کے لوگ، تو اس کو دیکھ کر کے ڈرتے کہ اگر ہم بھی یہاں اس طرح کے گناہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں پکڑ لے گا۔ کچھ دن تک ایسا چلتا رہا، اس کے بعد تھوڑی گمراہی بڑھی، تو لوگ جب صحیح کرتے، جب صفا مروہ کا دوڑ لگاتے تو اس پر ہاتھ رکھ دیتے تعظیم کی وجہ سے۔ جو بت رکھے ہوئے تھے اصاف اور نائلہ کے، ادھر سے جاتے تو اس پر ہاتھ رکھتے، ادھر سے آتے تو اس پر ہاتھ رکھتے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کو یہ اچھا محسوس نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہ کریں طواف، ہم صحیح نہ کریں کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بت کو ہٹوا دیا، ورنہ وہ بت عبرت کے لیے اصاف اور نائلہ کے جو بت تھے، دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے، ان کو عبرت کے لیے صفا اور مروہ پہاڑی پر رکھ دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی کوئی یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ بندہ وہاں اس طرح کے حالات پیدا کرے۔